جو نصب کی جائے گی اور اس کی ایک زبان بھی ہوگی، وہ جو جہاں سے پکڑا جاتا ہے، اور دو اس کے پلڑے ہوں گے، اور یہ ہاتھ میں ہوگی حضرت جبرائیل کے علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس میں یہ اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے۔ اگر تو یہ تصور ہو تو پھر تو سمجھ میں بات یوں آتی ہے کہ نیک اعمال ایک پلڑے میں ہوں گے اور جو برائیاں ہیں وہ دوسرے پلڑے میں ہوں گے۔ اب فیصلہ کن بات یہ ہوگی کہ آیا وہ نیکیوں والا پلڑا بھاری رہا یا وہ برائیوں والا پلڑا بھاری رہا، یہی چیز فیصلہ کن ہو جائے گی۔ لیکن قرآن مجید میں کہیں یہ انداز نہیں ملتا جس میں کہ دو پلڑے ہوں اور پلڑوں کا مقابلہ ہو، نیکی کے پلڑے اور بدی کے پلڑے، بلکہ اگر قرآن مجید میں یہ ذکر جو آیا ہے اگر اس کا اگر احصاء کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی شے موزون ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے۔ موزون یعنی وہ شے کہ جو تولی جائے گی، اور ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے لیے کوئی معیار معین ہوگا۔ اگر اس معیار سے وہ بالا تر ہے تو کامیاب ہو گئے، اور اس معیار سے اگر کم تر ہے تو پھر ناکامی ہوئی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے ان آیات کو آپ ذہن میں تازہ کر لیں کہ جن میں یہ مضمون قرآن مجید میں آیا ہے۔ یہ 4 مقامات اور ہیں۔ سورہ انبیاء میں فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 47۔ اور اس روز ہم رکھ دیں گے میزانیں یا وہ چیزیں کہ جو وزن کی جانے والی ہیں عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ اصل شے جو ہے وہ طے ہو جائے گی کہ وہاں در حقیقت وزن جو ہے وہ فیصلہ کن ہوگا، جیسے کہ دوسری آیت میں مضمون آئے گا، وہ میں بھی عرض کروں گا۔ پھر کسی جان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہے، اب یہاں پر نیکی یا بدی میں سے کسی کا تذکرہ نہیں، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، جیسے سورہ لقمان میں بھی آیا ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہ اللہ، وہاں بھی نیکی یا بدی کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ انسانی اعمال، مجرد اعمال، خواہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہوں، پھر خواہ وہ کہیں کسی چٹان میں ہوں، زمین کے پیٹ میں گھس کر کیے گئے ہوں، فضا میں یا خلا میں وہ عمل کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ لے آئے گا۔ اللہ بہت باریک بین ہے، باخبر ہے۔ اسی طرح یہاں ہے وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، ہم کافی ہیں حساب کرنے کے لیے۔ سورۃ الاعراف کی آیات 8 اور 9 میں فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس کے دونوں مفہوم ہیں۔ وزن ہی اس دن فیصلہ کن ہوگا، وزن ہی سے بات طے ہوگی، اور یہ بھی کہ حق ہی میں اس روز وزن ہوگا، باطل میں وزن ہوگا ہی نہیں۔ باطل چاہے پہاڑ کے مانند نظر آ رہا ہو، اس کا وزن نہیں ہوگا، اس کی حقیقت ہے ہی نہیں۔ وہ بات جو میں ابھی عرض کر چکا ہوں 3 مقامات کے حوالے سے کہ نیکیوں کا انبار ہوگا لیکن اصل میں تو وہ راکھ کا ایک ڈھیر ہوگا، اس میں وزن ہوگا ہی نہیں۔ یہ دونوں مفہوم ذہن میں رکھیے، والوزن یومئذ الحق، وزن ہی اس روز حق ہوگا، یعنی وزن ہی فیصلہ کن ہوگا، اور نمبر 2 حق ہی میں اس روز وزن ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جن کی وہ تولیں، ایک لفظ میں جو ہے بار بار لا رہا ہوں، اس کی وضاحت بعد میں ہو جائے گی، جن کی تولیں بھاری ہوں گی تو وہ ہوں گے فلاح پانے والے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور جن کی تولیں ہلکی ہوں گی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہماری آیات کی ناقدری کرنے کے باعث۔ یہاں تقریباً وہی الفاظ آ گئے کہ جو سورۃ القارعہ میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تیسرا مقام ان الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس سے ملاقات کے امیدوار نہیں رہے، انکار کیا، کوئی ملاقات نہیں، کوئی آخرت نہیں، لیکن یہ کہ وہ اعمال تو کرتے رہے، کچھ نیکیاں، دکھاوے کی نیکیاں، حبطت اعمالہم، ان کے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے، ولا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، اور ان کے لیے ہم کوئی وزن قرار نہ دیں گے قیامت کے دن۔ ان اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی وزن نہیں ہوگا، چاہے اعمال کتنے ہی بھاری بھرکم ہوں، جیسے کہ 3 آیات کے حوالے سے میں پہلے بیان کر چکا۔
چوتھا مقام ہے یہ سورۃ المومنون آیات 101 تا 103۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو اس دن اب ان کے لیے نہ تو کوئی آپس کے نسب مفید ہوں گے، نہ ایک دوسرے کا کوئی حال پوچھے گا۔ نفسی نفسی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، یہ کیفیت ہوگی۔ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جن کی تولیں بھاری ہوں گی وہی ہوں گے فلاح پانے والے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ جہنم میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے۔ تو تین مقامات ہو گئے قرآن مجید کے جن میں ثقلت موازینہ اور خفت موازینہ کا ذکر آیا ہے۔ ایک یہ سورہ قارعہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، ایک سورہ اعراف اور ایک سورہ مومنون۔ ان کو اب سمجھیے کہ یہاں پہ مراد کیا ہے موازین۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو مفہوم یہ ہے کہ اس سے مراد موازین میزان کی جمع ہے، اگرچہ حضرت حسن بصری کا قول بھی ہے، اور لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے اس کے ساتھ یہ میزان کا کوئی تصور جو ہے مطابقت نہیں رکھتا۔ واللہ اعلم، یہ حقائق ہیں اس عالم کے کہ جن کی اصل حقیقتوں کو پوری طرح سمجھنا اور ان کا ادراک اور شعور جو ہے کامل انداز میں، وہ یہاں ممکن نہیں ہے، وہ تو حقیقت وہاں کھلے گی۔ ویسے تو میزان آج کل ہمارے پاس وہ بھی ہوتی ہے جس کے دو پلڑے نہیں ہوتے، سپرنگ بیلنس جو ہے وہ تو ایک ہی شے ہے، اس کے ساتھ آپ نے لٹکا دیا اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس کا وزن اتنا ہے۔ اور اب جس طرح کے الیکٹرانک جو ہے وہ تو مختلف قسم کی میزانیں آ گئی ہیں، لیکن ایک رائے جو زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ موازین سے مراد ہے موزون، اور موزون ہوں گے صرف وہ اعمال جو خلوص اور اخلاص پر مبنی ہوں، وہ اعمال صالحہ جو ایمان کے ساتھ کیے گئے اور خلوص و اخلاص کے ساتھ کیے گئے، صرف وہی ہوں گے جن کو وزن کیا جائے۔ باقی ریاکاری والے اعمال حبام منصورہ اڑا دیے جائیں گے، وزن کیے ہی نہیں جائیں گے۔ جس ایمان کے پیچھے آخرت کا ایمان نہیں تھا، جن اعمال کے پیچھے، جن کی پشت پر یا جن کی تہ میں، جن کی بنیاد میں، ان کو وزن کیا ہی نہیں جائے گا۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، ان کا وزن ہے ہی نہیں۔ یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے ان کا کوئی وزن قرار نہیں دیا جائے گا، یا ان کے لیے ہم میزان کھڑی نہیں کریں گے، ان کو تولنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں سورہ زلزال اور سورۃ العادیات کے حوالے سے، یہ چوتھی ڈائمنشن ایڈ کر لیجئے اس وقت۔ پہلے تو یہ کہ ایک عمل ہے ظاہر کے اعتبار سے نیکی ہے، ظاہر کے اعتبار سے بدی ہے، اس کا ذکر سورۃ الزلزال میں ہو گیا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ دوسری ڈائمنشن، اب نیتوں کا سوال آیا۔ یہ نیکیاں جو ہے ان کے پیچھے خلوص بھی تھا، ان کی تہ میں للہیت بھی تھی کہ نہیں، یا یہ کہ ریاکاری کی نیکیاں تھی جو اس میں بھی اب آگے نکل آئیں۔ خلوص اور اخلاص کے ساتھ کیے جانے والے نیک اعمال اب وہ ہوں گے کہ جن کو تولا جائے گا۔ لیکن چوتھی ڈائمنشن آ رہی ہے، یا تھرڈ ڈائمنشن کہیے صحیح معنی میں، کہ یہ جو وزن ہے کس معیار کے مقابلے میں کیا جائے گا۔ ایک ہدف ہوتا ہے کہ اس تک اگر یہ وزن جو ہے نیکیوں کے، مخلصانہ نیکیوں کے اعمال، وہ جو سورۃ البینہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، مخلصین لہ الدین حنفاء، اخلاص کے ساتھ بندگی کی گئی ہو اللہ کی، وہ اگر کیفیت ہے، یہ اعمال خاص حد تک پہنچیں گے تو انسان، اس کو کہا جائے گا ثقلت موازین ہو۔ اس کی یہ نیکیوں کے جو موزون نیکیاں ہیں، قابل وزن جو نیکیاں ہیں، جن کو وزن کیا جا رہا ہے، جو اخلاص پر مبنی تھی، یہ اس حد تک پہنچ گئی ہیں، تو وہ معیار معین ہوگا کس شے سے۔ اگرچہ یہاں ان صورتوں میں وہ بات مذکور نہیں ہے، لیکن وہ بہت اہم نکتہ ہے اور اس کو قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر واضح کیا گیا ہے۔ تمام انسانوں کے لیے وہ معیار ایک ہی نہیں ہے، اس لیے کہ مختلف انسان دنیا میں جو آئے ہیں تو مختلف کیفیات لے کر آئے ہیں۔
ہر ایک کی اپنی وسعت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہر شخص کو جانچا جائے گا اس کی وسعت کے اعتبار سے، لا تکلف نفس الا وسعہا، کوئی شخص رسپانسبل نہیں قرار دیا جائے گا مگر اپنی وسعت کے مطابق۔ اور جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے قل کل یعمل علی شاکلتہ، کہہ دیجئے کہ ہر ایک سب عمل کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں اپنی شاکلہ کے مطابق۔ شاکلہ اصل میں یہ وہ ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، میکڈوگل کا جو فلسفہ ہے، ماہر نفسیات میکڈوگل، کہ انسانی شخصیت دو عوامل کا حاصل ضرب ہے۔ ایک عامل ہے انسان کے جینز، وہ کیا لے کر آیا تھا دنیا میں، آباء و اجداد کے اثرات ہیں، متوارث اثرات ہیں جو چلے آ رہے ہیں، باپ سے، دادا سے، نانا سے، پڑنانا سے، نہ معلوم کہاں سے، یہ جینز کا معاملہ تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ بہرحال وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری شخصیت کی تشکیل میں، یہ شاکلہ کے بنانے میں ایک پارٹ پلے کرتے ہیں۔ پھر ایک ماحول، انوائرنمنٹ ہے، کس ماحول میں پیدا کیے گئے۔ ہندوؤں کے بت پرستوں کے ماحول میں کوئی پیدا کر دیا گیا، کوئی عیسائیوں کے ماحول میں پیدا کر دیا گیا، کوئی اہل ایمان کے ہاں مسلمانوں کے ماحول میں پیدا کر، زمین و آسمان کا فرق ہو جائے۔ تربیت، تعلیم، ماحول، یہ دونوں چیزیں ہیں جو مل کر ایک شاکلہ بناتی ہیں۔ لیکن یہ کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ شاکلہ سب کچھ نہیں ہے۔ میکڈوگل کی جو گمراہی ہے وہ یہ کہ وہ انہی دونوں کا حاصل ضرب سمجھ رہا ہے، گویا کہ انسان کی کوئی آزاد شخصیت ہے ہی نہیں، فری ایجنٹ ہے ہی نہیں، انسان کوئی فری مورل ایجنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ تو جو بھی کچھ ہے، جو بنا دیا گیا وہی ہے، مجبور محض ہے۔ قرآن یہ بتاتا نہیں، ہر انسان کو ایک آزادی بھی دی گئی ہے۔ وہ روح جو لے کر آیا ہے وہ شاکلہ سے متعلق نہیں ہے، وہ روح جو ہے وہ تو در حقیقت اس کی ایک آزاد شخصیت ہے، اس کا اپنا ایک چوائس ہے۔ یہ روح جو ہے اگرچہ اسی شاکلہ کے اندر، جس کو میں نے بارہا اس انگریزی محاورے سے تعبیر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ون کین ناٹ آؤٹ گرو ہز اسکن، کھال ہے، یہ کھال جو ہے، اب میں اپنی اس کھال سے باہر نہیں نکل سکتا، ہاں اور کتنا فربا ہو جاؤں، موٹا ہو جاؤں تو کھال جو ہے وہ پھیلتی چلی جائے گی، میں رہوں گا کھال کے اندر۔ اسی طریقے سے شاکلہ سے انسان باہر نہیں نکل سکتا، اس شاکلہ کے اندر ہی اسے محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، خیر کی، شر کی، نیکی کی، بھلائی کی، جو بھی اس کی بھاگ دوڑ ہے اس کی جولانی بہرحال اس شاکلہ کے اندر ہوگی۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا۔ اب جب یہ دو چیزیں سامنے آتی ہیں، وہ مضمون تو قرآن مجید میں کئی بار آیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، وسعت کے مطابق، یہ وسعت ہے کہ جو اس کو ملی ہے، اس کے جو جینز ہیں۔ کوئی شخص جو ہے بنیادی طور پر موروثی اثرات کے تحت بزدل ہے، کوئی شخص ہے جو موروثی اثرات کے تحت جو ہے جری ہے، بہادر ہے، کوئی شخص ہے جو موروثی اثرات کے تحت غبی ہے، کند ذہن ہے، اور کوئی شخص ہے کہ جو موروثی طور پر وہ ذہین ہے، ان کے آباء و اجداد میں وہ ذہانت جو ہے چلی آ رہی۔ اس اعتبار سے انسان کی اپنی محنت ان دو چیزوں کے اندر ہوگی، وسعت اور شاکلہ، ان دونوں کے اندر، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کس شخص کو کیا ملا تھا اور اس نے اس میں کتنی محنت کی ہے، لہذا ہر شخص کی کامیابی کا معیار جدا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے کہ اندھے کی لاٹھی ہے بس اس سے ہانک دیا جائے سب کو برابر، ایک ہی معیار پر سب کو ناپا جائے، تو اس کے معنی تو یہ کہ نہ شاکلہ جو ہے وہ پیش نظر رہا، نہ ہر انسان کی وسعت جو ہے وہ کنسیڈر کی گئی۔ تو گویا کہ محسوس ہوتا ہے دو چیزیں جو واللہ اعلم، ان چیزوں میں یقین کے ساتھ حتمی طور پر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، میں بیان کر چکا ہوں، دونوں ہی ترجمے ہو سکتے ہیں، موازین، میزان کی جمع بھی ہو سکتی ہے، اور میزان سے مراد کیا، ایک پلڑے میں نیکیاں ایک میں برائیاں تول دی جائیں۔ لیکن یہ انداز کہیں اگر حدیث میں ہو تو ہو، میں تیقن کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، قرآن مجید میں کہیں نہیں۔ قرآن مجید میں تو ایک ہی شے ہے، وہ یا بھاری ہے یا ہلکی ہے، یعنی وزن کیے جانے والے ہیں ہی نیک اعمال، اور نیک اعمال بھی جو خلوص اور اخلاص کے ساتھ ایمان حقیقی کی بنیاد پر صرف اللہ کی رضاجوئی کے لیے کی، انہی میں وزن ہے اور کسی شے میں وزن ہی نہیں۔ باقی تو حبام منصورہ ہیں، وہ تو کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، وہ تو ایک راکھ کا ڈھیر ہے جو کہ بس ایک جھونکا آیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کا کوئی وزن ہے ہی نہیں، ان کو تولا جائے گا ہی نہیں۔ تو تولی جانے والی صرف نیکیاں ہیں، اور نیکی بھی وہ جو اخلاص پر مبنی ہو۔
اب دیکھا جائے گا یہ معیار تک، ایک معین معیار تک آ گئی یا نہیں۔ فرض کیجئے 33% ہم اگر پاس مارکس رکھتے ہیں تو کسی شخص کا جو بھی شاکلہ تھا، جو اس کی وسعت تھی، اس کے اعتبار سے جتنا ہونا چاہیے تھا، اگر اس میں 33% ہو گیا تو کامیاب ہو گیا، لیکن اگر اس کے اعتبار سے 33% بھی نہیں ہوا تو ناکام ہے۔ اور کوئی شخص جو ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اب یہ ہر شخص کا وہ معیار معین ہوگا اس کے شاکلہ اور اس کی وسعت کے اعتبار سے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔